السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج پھر ذکر کرتے ہیں مشرق وسطی میں جاری امریکہ ایران جنگ کا، کہ جس کا دائرہ کار اب وسیع طور نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اگرچہ 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ 40 روز بعد سیز فائر پہ رکی، اور دنیا نے شاید اس بات کا اندازہ لگایا کہ امریکہ کے ایران سے متعلق جتنے بھی اندازے تھے وہ غلط ثابت ہوئے۔ نہ تو وہاں پہ ایٹمی پروگرام کو ختم کیا جا سکا، نہ وہاں پہ رجیم چینج ہوا، اور نہ ہی ایران کے اندر پبلک اپرائزنگ ہوئی موجودہ رجیم کے خلاف۔ اور لگا یہ کہ شاید اب ڈائلاگ ٹیبل پہ ہی کوئی معاملات طے ہوں گے، لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ کبھی جنگ کبھی امن، سلسلہ اس طرح آگے بڑھتا رہا، اور پھر بالآخر سوئٹزرلینڈ میں ایک مفاہمت کی یادداشت کے اوپر دستخط ہوئے، جس کے بعد پوری دنیا مطمئن ہوگی کہ شاید اب دونوں جانب سے اس بات کو ریئلائز کر لیا گیا ہے کہ مذاکرات ہی اس جنگ کے خاتمے کا بہترین راستہ ہے۔ لیکن ہوا کیا پھر؟ اس کے بعد وہی مفاہمت کی یادداشت کہ جس کے اوپر ایران کے صدر اور پھر امریکہ کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بطور ثالث دستخط کیے، اس کی سیاہی ابھی خشک نہ ہوئی تھی کہ اس کی خلاف ورزیاں شروع ہوئیں، اور بقول ایرانی قیادت یہ طے شدہ امر تھا، اور کوئی پانچواں نقطہ جو اس ایم او یو کا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ 60 روز کی گویا کہ ایم او یو کے دوران جو آبنائے ہرمز کی ساری نگرانی ہے، اور یہاں سے جو جہاز گزریں گے وہ ایران کی رہنمائی میں وہاں سے گزریں گے۔ لیکن اس دوران ایک نیا چینل کریٹ کیا گیا جہاں امریکی ہدایات پہ جہاز گزرنے لگے بحری۔ اس دوران پھر ایران کی جانب سے روکا بھی گیا، کچھ جہازوں کو نشانہ بھی بنایا گیا، اور پھر ایسکلیشن لیڈر کے اوپر پاؤں پڑا امریکہ کا۔ اور اب پچھلے 7ویں روز سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل ایران کے طول و عرض میں فوجی اور سویلین اہداف کو امریکہ کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر اس دوران ایران کی جانب سے بھی بڑا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ عرب ممالک، وہ بحرین ہو، کویت ہو، قطر ہو، یو اے ای ہو، سعودی عرب یا پھر اردن میں جہاں جہاں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں وہاں پہ انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ نقصانات کی اطلاعات بھی ہیں، اور بتایا گیا کہ اردن میں ایک حملے میں 2 فوجی امریکی ہلاک بھی ہوئے اور ایک مسنگ ہے۔ اس دوران اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دنیا نے جو ثالثی کی کوشش کی تھی اور اس سارے عمل کو ایک پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب لگتا یہ کہ وہ بے سود ثابت ہوئی ہے، اور پوری دنیا یہ اب میرے خیال میں سمجھ رہی ہے کہ اب اس جنگ کا جو حتمی فیصلہ ہے، اس کو کس لاجیکل اینڈ تک پہنچانا ہے، شاید وہ امریکہ اور ایران خود طے کریں گے۔ لیکن کیا امریکہ پھر وہ اہداف حاصل کر پائے گا؟ گویا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام کا خاتمہ، اور اس کے ساتھ ایک اور گویا کہ مطالبہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو پرانی سطح پہ بحال کر دیا جائے، جہاں پہ آزادی سے بحری جہاز گزریں، نہ تو وہاں سے کوئی ٹول لے اور نہ ہی وہاں پہ ایران کی جانب سے کسی قسم کی کوئی چوکیداری کی جا سکے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا ایران طویل عرصے تک کی جنگ لڑنے کے قابل ہے، اور کیا اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول اپنے پاس رکھ پائے گا، یا الٹیمیٹلی اسے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ ٹیبل پینل ہے، مجھے تہران سے جوائن کیے ہے ڈاکٹر راشد نقوی صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا، اور ان کے ساتھ موجود ہے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ دونوں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ کموڈور صاحب، انفیکٹ گفتگو کا آغاز میں آپ ہی سے کرتا ہوں، اور کیا کہیں سر، اب ثالثی کا جو رول ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، اب اس جنگ کی جو بھی فیٹ ہوگی وہ امریکہ اور ایران خود ڈیسائیڈ کریں گے، یہی سمجھے دنیا؟ جی بہت شکریہ شرائی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ بہت انفارچونیٹ انفولڈنگ ہو رہی ہے جی دن بدن، اور ظاہر ہے کئی مہینوں کی دنیا بھر نے کوششیں کی، خاص طور پر پاکستان نے جتنی کوششیں کی تھی وہ رنگ لے آئی تھی، لیکن اس وقت جو سپوائلرز بہت زیادہ ہیں، سٹیکس بہت زیادہ ہیں، ایک نیو فاؤنڈ لیوریجز دونوں طرف ہے ایران اور امریکہ کے نقطہ نظر سے، اور دونوں اپنے اپنے پرسیپشن کے پوائنٹ آف ویو سے جنگ جیتنا بھی چاہتے ہیں۔ ملیٹریلی تو جو ہونا تھا ہو چکا ہے، لیکن آپٹیکلی بھی جیتنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پرسیپشن ایران اپنے لوگوں پہ، اپنی اپوزیشن پر، اور ظاہر ہے گلوبلی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس نے جنگ جیتی ہے اور اس نے امریکہ کو شکست دی ہے۔ ایک اور ایلیمنٹ شراج صاحب ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ایران کے پوائنٹ آف ویو سے میں پہلے انالیسس کرتا ہوں۔ دیکھیے ایران نے جو نیو فاؤنڈ لیوریج حاصل کی ہے اسٹیٹ آف ہرمز کی شکل میں، جنگ کو ریجنلائز کر دیا جیسے آیت اللہ خامنہ نے کہا تھا، اسرائیل کو نقصان پہنچایا،
اب وہ چاہتا ہے بارگیننگ چپ کے طور پر اس کو کمپنسیشن نیگوسیشن میں ملنی چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو وار ہے بنیادی طور پر یہ ایک ایکسٹینڈڈ فارم آف ڈپلومیسی ہوتی ہے تھرو ملٹری مینس. دیٹ مینس ڈپلومیسی کو تبھی مدد ملے گی اگر آپ نے ملٹری مین سے ایسے ریزلٹ اچیو کر لیے ہیں کہ آپ ایک وننگ قوم کے طور پر یا ایک ایڈوانٹیجز قوم کے طور پر سامنے آئے. ایڈ کریں ایرانین جو ابھی خاص طور پہ جو ملینز آف لوگ آیت اللہ خامنہ ای کے جنازے پہ اکٹھے ہوئے، وہ ایک نیو پاؤنڈ اسٹرینتھ اور تھی. عام طور پر ملکوں کو اس طرح کی اسٹرینتھ نیگوسیشن ٹیبل پر استعمال کرنی ہوتی ہے. جی سی کی جو لیڈرشپ ہے خاص طور پر وہ ملٹری پلیٹ فارم کے ذریعے حاصل کرنا چاہ رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ان کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی کمزور پریزیڈنٹ ابھی ریسنٹ ہسٹری میں امریکہ کے نہیں آیا جس نے 10 مہینے یا 11 مہینوں کے دوران اتنی زیادہ لیوریج دی ہے آؤٹ سائڈ اور اپنی جو سپیس ہے وہ کھوئی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کینیڈا سے ان کے سٹرین تعلقات ہوئے، نیٹو سے ملامت ایک دوسرے کو انہوں نے کیا، پھر اس کے آپ یورپین یونین خوش نہیں ہے، روس کے ساتھ مذاکرات اس طرح نہیں ہوئی یوکرین کے ٹاپک پر. تو ایک ایران کو شاید یہ ایک اسٹرینتھ لگتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اس وقت آئسولیٹڈ ہیں، ان پر بہت پریشر ہے اور آنے والے وقتوں میں شاید وہ اس سے زیادہ کمپرومائز کریں گے. لیکن ایک جملہ کہہ کے کلوز کروں گا، جب بھی لیڈر آف ایسکیلیشن آپ بڑھاتے ہیں تو وہ بعض دفعہ آپ ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہے. تو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ میں امریکہ نقصان پہنچاؤں تو بہتر نیگوسیشن لوں گا، لیکن بعض دفعہ نکل جاتی ہے. اس کی وجوہات اگر کہیں تو میں اس میں بعد میں بات کروں. یقیناً میں گفتگو کو جب آگے بڑھاؤں گا تو ضرور وہ سننا چاہیں گے ہم آپ سے. لیکن راشد نقوی صاحب، انفیکٹ یہی نقطہ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر امریکہ کی اسیسمنٹ ایران کے بارے میں شاید درست نہیں تھی تو اس وقت جو ایران کی جانب سے ایک اسیسمنٹ ہے کہ شاید کچھ اور اس جنگ کو آگے لے کے جایا جائے تو امریکہ پیچھے ہٹے گا اور جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ڈائلاگ ٹیبل پہ وہ اچیو کر پائیں گے. بٹ یہ ہو سکتا ہے کہ مس کیلکولیٹڈ ایک وہ موو ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ایران کا زیادہ نقصان ہو. تو کتنی طویل جنگ لڑنے کے لیے ایران تیار ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ایران کے ہاں جو اس وقت جنگ کے عنوان سے کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ کوئی عالمی سطح پہ فتح کے اور ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ونر کے طور پہ دنیا پہ ثابت کرنا نہیں ہے. وہ بنیادی طور پہ اپنے اس موقع پہ قائم ہے کہ ہم اپنے ملک میں اور اپنے خطے میں آزاد رہنا چاہتے ہیں اور کسی باہر کے کسی سپر پاور کو، کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خطے میں آ کے ڈکٹیٹ کرے. یہ اوور آل ایک پالیسی ہے. اس کے سائے میں بھی مختلف چیزیں پھر چل رہی ہیں کہ جو اس وقت ایم او یو سائن ہوا، ایم او یو کے بعد پھر امریکن جو رویے تھے، پھر آبنائے ہرمز کے عنوان سے ان کی جو اپنی ایم او یو کی تشریحات تھیں، تو یہ سب باعث بنی ہے. ورنہ ایران کے ہاں کوئی ایسا ہرگز تصور نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھ کے اور ملکوں کو فتح کر کے اور اس پہ اپنا پرچم گاڑنے کے لیے اور آگے بڑھ کے دنیا کو فتح کرنے کے لیے چل رہا تھا. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ نظریاتی طور پہ بہرحال ایران ایک موقف رکھتا ہے اور وہ موقف بھی اسرائیل کے عنوان سے ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو کوئی حق نہیں ہے، وہ ایک غیر قانونی اور ایک غیر فطری حکومت ہے، اس کو قابض ہے، وہاں پہ فلسطینیوں کو اس کو حق ملنا چاہیے. اسرائیل کے علاوہ کسی ملک پہ قبضہ کرنا، کسی ملک کو فتح کرنا، کسی ملک پہ مداخلت کرنا، یہ ایران کی کبھی بھی پالیسی نہیں ہے، نہ ہے اور نہ اس وقت اس طرح کا کوئی رجحان یہاں پہ نظر آتا ہے. راشد نقوی صاحب، لیکن اگر دیکھا جائے تو جنگ کے آغاز میں جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین تھی وہ ایران کے فیور میں تھی. اس جنگ کو ان وانٹڈ وار کہا گیا، اس کو الیجیٹیمیٹ وار کہا گیا. خود امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کے اوپر بہت بڑا کرٹیسزم آیا، سوال و ناز ان سے کیے گئے. لیکن اب دنیا کا خیال یہ ہے کہ جہاں پہ ایران کو ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے تھا تاکہ اس ایم او یو کو ایک پرماننٹ معاہدے کے اندر بدلا جائے، وہاں پہ شاید ایران نے ایسا نہیں کیا. یا تو انٹرنل کو ایک ریفٹ ہے گویا کہ آئی سی آر جی اور حکومت کے درمیان، یا پبلک پریشر ہے. لیکن اب جو سکیل بڑھ چکا ہے جنگ کا، اس کی کاسٹ تو عام ایرانی پے کر رہا ہے، کیونکہ اب صرف فوجی اہداف نہیں بلکہ سولین اہداف کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے اب کانسیکوینسز تو بڑے اور شدید ہو جائیں گے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ جہاں پہ تھوڑا سا ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے تھا وہاں پہ ایران نے وہ طرز عمل نہیں اپنایا جو دنیا ان سے تقاضا کر رہی تھی؟ دیکھیں شیراز صاحب، یہ پرسپشن شاید صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں 8 اپریل سے لے کے اور گزشتہ ہفتے تک امریکی رویوں میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں. امریکی
मैं अमेरिकी से मुराद अब डोनाल्ड ट्रंप कहता हूँ, बाज़ दफ़ा अमेरिका का पूरा सिस्टम शायद डोनाल्ड ट्रंप के पीछे ना हो, इसलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप कहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने देखें 8 अप्रैल से लेके अभी तक सबसे अहम इश्यू था लुबनान पे हमलों की बंदिश, वो अभी तक नहीं हो सकी। इसी तरह अबनाए हुर्मुज़ को जो उन्होंने उसका मुहासरा किया था, ये भी सारा सीज़ फायर की मुखालफत थी। अब भी जो ईरान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि ईरान ने ये जंग शुरू की, अगर आप हक़ाइक़ सामने लेके आएँगे और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको एक तरफ रखते हुए जब सामने चीज़ें आएँगी, ग्राउंड रियलिटीज़ ये नहीं है कि ईरान ने ये शुरू किया है। इसके अंदर भी एमओयू की वो जो शिक थी जिसके अंदर आपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम ईरान के पास रहना था 60 दिन, उसकी खिलाफवर्जी जो जब खुद डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात की रोशनी में एक बार नहीं चंद बार हुई है, तो उस पे तो रिएक्शन आना था। लिहाज़ा ये कहना कि ईरान ने जंग शुरू की है, ये तो कोई भी हक़ाइक़ की रोशनी में तो उसको साबित नहीं कर सकता। इल्ज़ामात तो आप जो मर्ज़ी लगाते रहें, वरना जितनी बातें एमओयू से पहले हुई 8 अप्रैल से लेके अभी तक कहाँ गई वो सैंक्शंस में कमी की बातें, कहाँ गई वो इनके असासे बहाल करने की बातें, ये वो सारी चीज़ें थी कि जो ट्वीट्स की सूरत में खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के अपने बयानात की सूरत में ये चीज़ें मौजूद हैं कि इन पे अमल होगा। ना ट्रंप ने सीज़ फायर की शराइत पे अमल किया, ना को जो है वो अहमियत दी, बल्कि वो तो मनमानी चाह रहे थे, वो वही करना चाह रहे थे। ये तो बहाने थे सारे, सीज़ फायर, एमओयू, उन्होंने जो पहले सोचा हुआ था उसी के मुताबिक वो आगे चल रहे हैं। सही। मैं ये नुक्ता ज़रा थोड़ा सा एयर कमोडोर साहब की तरफ लेके आता हूँ। चिश्ती साहब, इनफैक्ट लगता तो यही है, इससे पहले 2 बार डायलॉग टेबल सजी, ईरान आया, उसके ऊपर नेगोशिएशंस हो रही थी, अमेरिका उससे निकला और जंग के ऑप्शन की तरफ चला गया। अब भी ये कहा जा रहा है कि जो एमओयू साइन किया गया जिसमें यह एग्रीड था कि इंतज़ाम रहेगा 60 रोज़ तक ईरान के हवाले, बट उसको ख़ुद उन्होंने ब्रीच किया। तो आपको लगता नहीं सर कि वो अमेरिका के जो ईरान से कुछ लेने आया था, देने नहीं आया था सर? इस वक्त तो कुछ देना पड़ रहा था, गोया कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का कंट्रोल या फिर उनके जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज़ करना या उनके ऊपर से सैंक्शंस हटाना या तेल की ख़रीद फ़रोख्त की इजाज़त देना। तो लग रहा था कि अमेरिका संजीदा है इस सारे मामले को डायलॉग टेबल पे हल करने के लिए, या एक पॉज था और उसके बाद इसी तरफ जाना था जिस तरफ ट्रंप साहब चले गए? राज साहब, देखिए, जब एक मुल्क हुकूमत कोई मुल्क या हुकूमत या लीडर इस तरह का फैसला करता है दूसरे मुल्क पर हमला करने का, तो उसको बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। इनिशिएटिव उसके पास होता है, इंटेंसिटी किससे हमला करना है, बहरी जहाज़ों से करना है, शिप से करना है, सबमरीन से करना है, उसके पास टाइमिंग उसके मर्जी के होते हैं, जो टारगेट होता है वो अपनी मर्जी का चुनता है। इतने ज्यादा जब एडवांटेजेस होते हैं इनिशिएट करने या ऑफेंस करने वाले के लिए, तो फिर टेक होम ट्रॉफी भी उसी ने लेके जानी होती है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को ले जानी थी उस सूरत में। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप जंग अनलीश कर देते हैं, तो फिर सारे का सारा रोड मैप आपकी मर्जी से नहीं चलता। फिर जो दुश्मन आपका होता है उसका रिएक्शन आपके डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर दाखिल हो जाता है। आप वन साइडेड कोई वॉक ओवर नहीं करते, ये केक इन द वॉक नहीं है, सॉरी वॉक इन द केक नहीं है, ये आपको इतना आसान नहीं होता। अब रिएक्शन जो डिलेमा क्रिएट किया प्रेसिडेंट ट्रंप के डिजाइन नहीं मीट हुए उसी तरीके से, और ट्रस्ट डेफिसिट जिसकी आप बात कर रहे हैं और वो नहीं मान रहे हैं, ये आज का नहीं है। 1988 में उनकी एयरलाइन को तबाह किया गया था ईरान की, इसी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से अमेरिकन एक मिसाइल मारा गया था उनके एक जहाज से, अमेरिकन जहाज से 290 लोग उसमें जान से गए थे, उसमें 65 बच्चे भी थे, 6 पाकिस्तानी भी थे। और आउट ऑफ एरोगेंस उस वक्त जॉर्ज बुश जो सीनियर थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था वी नो वे वी विल अपोलोजाइज। ये एरोगेंस था सिर्फ, ये वहां से ट्रैक हो रहा है एरोगेंस का एलिमेंट। और वहां अभी भी आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा था कि हम ऑब्लिटरेट कर देंगे, हम तो सफाई हस्ती से इनका न्यूक्लियर प्लांट मिटा देंगे, ये तो चंद दिन की मार है। ये तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है बुनियादी तौर पर वही अभी तक चल रहा है, जिसकी वजह से दोबारा एस्केलेशन हो जाती है। अब दोनों साइडें चाहती भी अपने अपने लोगों को बताना कि हम जीते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी सुपर पावर के प्रेसिडेंट है, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है। अभी भी अगर उनके 43 जहाज तबाह हुए हैं तो अभी भी 6,500 जहाज उनके पास हैं। अभी भी उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी मौजूद हैं, चाहे कि 2 को हिट हुआ है। तो उन पर बहुत प्रेशर है। ऐड करें नेतन्याहू का फैक्टर, जब जिसके लिए एग्जिस्टेशनल थ्रेट है ये बुनियादी तौर पर अमन हुआ है। शराज साहब, ये जो अमन है ये नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है, अनईजी नहीं है, ये सुइसाइडल है कि जितना ज्यादा यहाँ पे अमन बढ़ेगा या पीस की तरफ जाएंगे, उतना ही ज्यादा उसके लिए एग्जिस्टेशनल थ्रेट है, उतना सर्वाइवल उसका मुश्किल हो जाता है। तो वो अपना रोल प्ले कर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार याद करा रहा है
کہ ایران آپ کی بات کیوں نہیں مان رہا, اسٹیٹ آف ہارموز کیوں نہیں کھلوا سکے, آپ کے 50,000 سولجر ابھی بھی اس ایریا میں موجود ہیں, اور وہ 50,000 اس وقت دنیا کے 192 ممالک میں سے 140 ملکوں سے کے ایکولنٹ یا اس سے زیادہ فوج ہے وہ تعداد میں, تو 50,000 تو 140 ملکوں کی یا فوج یا کم ہے اس سے یا 140 ہے سے کے برابر ہے. تو اتنا زیادہ جب ایک ایکسٹرنل فیکٹر ایڈ ہو جائیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ قائم ہو جائے, ایران کو ایک نیو فارم لیوریج نظر آ جائے, تو پھر باقی آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس کی وجہ سے مینیفیسٹ نہیں ہو پا رہے. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جو ایران کی ریٹیلیشن کی جو طاقت ہے سر, وہ ڈے فاسٹ سے جیسے ہے اس میں ہمیں تو کوئی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی, بلکہ جارڈن میں جس طرح امریکی سسٹمز کو وہاں پہ ہٹ کیا جا رہا ہے پریسیجن کے ساتھ, اس پہ خود امریکی بھی حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے کہ جس ملک پہ 47 ایئر تک سینکشنز, جس کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے, جس کے پاس کوئی اور جدید نظام نہیں ہے, وہ کیسے ایسے کر رہا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایران کی کیلکولیشن اتنی بھی بری نہیں ہے, اور لگتا ہے کہ اگر ان کی یہ ایبلٹی برقرار رہتی ہے تو الٹیمیٹلی پھر امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا جیسے پہلے ہٹا ہے امریکہ؟ دیکھیے بنیادی طور پر تم کو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اب نیو فارم لیوریج جو ملی ہے اس کو بینیفٹ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے. جب بھی آپ جیسے میں نے کہا نا, یہ ایکسٹینڈڈ فارم آف ڈپلومیسی ہوتی ہے جو جنگ ہوتی ہے, بٹ ملٹری مینز کے ذریعے ہو سکتی ہے. جب آپ ملٹری مینز سے ایک ڈپلومیسی کو فیوریبل لے دیتے ہیں پوزیشن, تو پھر آپ نے اینڈ میں مذاکرات کو اپنے فیور میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مس ٹائم کر لیں, انڈر ایسٹیمیٹ کر دیں اور ایگزیجریٹڈ اسٹرینتھ سمجھیں اپنے لیے, یا دشمن کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں, تو آپ کے پاس اپرچونٹی بعض دفعہ لوز ہو جاتی ہے. آپ لیڈر آف ایسکلیشن پہ اتنا جنگ اوپر لے جاتے ہیں کہ آپ کے کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہے. تو امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ ایران, جو آپ بھی کہہ رہے تھے شروع میں, کہ ویلیو ایڈ کر کے اس کو اپنے لوگوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ویلیو میں کنورٹ کرے. لیکن شاید ایرانی لیڈرشپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے زیادہ کمپرومائز پریزیڈنٹ پچھلے شاید 50 سال میں کوئی نہیں آیا, جو 2 دفعہ ایران کے ساتھ جس کو کہتے ہیں کنفرنٹ کیا, وہ ٹیک ہوم ریزلٹ نہیں ملا. آنے والے الیکشن میں اس کی ایک مجبوریاں ہیں اپنی, اس کے پوری دنیا کے اندر اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ورلڈ اکانومی کی وجہ سے کہ وہ رسپانسبل ہے. تو یہ سارا دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مشکلات ہیں ضرور, لیکن وہ ابھی بھی سپر پاور ہے. یہ ایران کو ریئلائز کرنا پڑے گا. ایران کیا امید کر رہا ہے؟ جی ایران کیا امید کر رہا ہے کہ کیا اس وقت تو ہر دو طرف کہا جا رہا ہے کہ شاید ایران ذمہ دار ہے, امریکہ ذمہ دار ہے, ایم او یو آگے کیوں نہیں بڑھ پایا, بس جو ثالث تھے ان سے کیا توقعات ہیں؟ کیا وہ ایک پوزیشن لیں کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ اس ایم او یو کو آگے بڑھانے میں ناکامی اگر ہوئی ہے تو اس میں کس فریق کا زیادہ کردار ہے؟ اس حوالے سے کوئی ایرانی قیادت سوچ رکھتی ہے کہ اس حوالے سے کم از کم ثالث کو اس حوالے سے اپنی سٹیٹمنٹ دے؟ دیکھیں, اس میں آپ تھوڑا سا ماضی میں اگر چلے جائیں نا, جیسے عالمی ایٹمی معاہدے کے اندر 5+1 کنٹریز تھے, اور ٹرمپ کے آنے کے بعد اس سے جب امریکہ نکل گیا تو اتنے 2 سپر پاورز اس کے اندر تھیں, اور ویٹو پاور رکھنے والے ممالک اس میں شامل تھے. کسی نے کیا کر دیا؟ کیا اتنے بڑے معاہدے کو انہوں نے دوبارہ اس قابل چھوڑا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ نافذ ہو سکے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیت ہو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو جنگل کے شیر ہیں, چاہے ہم انڈے دیں چاہے بچے دیں, تو اس میں میڈیٹر کا کیا رول بن سکتا ہے, فیسیلیٹیٹر کا کیا رول بن سکتا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ ڈکٹیٹ کرنے کے عادی ہیں, اور وہی ان کے ذہن میں وہی مائنڈ سیٹ ہے. تو اس لیے ایرانی میڈیا میں بھی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو میڈیٹر ہیں وہ کوئی پاورفل نہیں ہے. وہ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں لیکن نہ آرڈر کر سکتے ہیں نہ اعتراض کر سکتے ہیں. تو اس تناظر میں ماضی کے تجربات کی روشنی میں اور موجودہ جو ممالک کی آپس کے تعلقات کی نوعیت ہے, اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میڈیٹر بھی کوئی بڑا رول پلے کر سکے, کہ وہ پریشر کریٹ کر سکے. ہاں یہ ہے کہ اگر عرب ممالک, پاکستان, اسلامی ممالک مل کے کوئی ایک نیریٹو بنا لیں اور اس نیریٹو کو پبلک اوپینین کے ساتھ ایک اچھی پوزیشن بن جائے تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر بنے. ورنہ تو میڈیٹر آپ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, کوئی آرڈر یا کم از کم جو ہے وہ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے, کمانڈ نہیں دے سکتے, اس میں کوئی کمانڈ نہیں دے سکتے. جی لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گا اس وقت تو جی بتائیے, اپنا فکرہ مکمل کیجئے.
جی میں یہاں کے میڈیا کے عنوان سے جو عرض کر رہا تھا وہ کچھ زیادہ اپنے میڈیٹر سے ان سے پرامید نظر نہیں آ رہا، لہذا جب توقعات ہی نہیں ہے تو پھر کوئی خواہشات بھی ساتھ نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے خواہش کریں کہ آپ جو ہے یہ کریں وہ کریں، تو وہ اسی حالت میں صحیح. بھی سب کو قبول کر رہے ہیں، چل جس نے جتنا کام کیا اس کا بھی شکریہ. اچھا اب کچھ ایک سوال میں، کیونکہ آپ تہران میں بیٹھے ہیں اور اس وقت ایران کے طول و عرض میں گویا کہ حملے ہو رہے ہیں امریکی، ان کی انٹینسٹی کتنی بڑھی ہے اور اس سے جو عام شہری ہیں وہ کس قدر متاثر ہو رہے ہیں؟ پھر ایک ہوتا ہے کہ اتنی طویل اب جنگ ہوگی تو عوامی اضطراب بھی نظر آتا ہے تھوڑا بہت، تو کیونکہ جو رہبر کا سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں لوگوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ متحد رہیں، اتحاد کا مظاہرہ کریں، تو وہاں پہ کوئی پبلک ڈسٹربنس تو دیکھنے کو نہیں مل رہی، کیونکہ اب تو سول انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں ایک تو یہ جو جلوس جنازہ اور جنازے کی تقریبات تھیں یہ اتنے بھرپور انداز سے ہوئی ہیں، ایک تو اس سے عوام کا مراد بہت اپ ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اور عوام اور سب کچھ ایک ہیں، ایک ہی پیج پہ ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ جو اس وجہ سے ہوا ہے. دوسرا یہ کہ ابھی جو امریکہ کی اسٹریٹجی ہے وہ بارڈر ایریا پہ حملے کر رہا ہے، اس کی ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں نا تپش جو ہے وہ بڑے شہروں کے اندر محسوس نہیں ہو رہی، وہ وہیں پہ اہواز ہے، بندر عباس ہے، یہ بہت دور دراز علاقے ہیں، تہران سے کم از کم 1500-1600 کلومیٹر دور کے اس پہ ہیں اور اسی مخصوص ایریے کے اندر ہی یہ جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہاں کی عوام ناخواستہ جنگ میں اس کو اکیلا گیا ہے تو وہ اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی سمجھتی ہیں، اس کے سامنے کوئی آپشنز اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ سرنڈر کر لیں اور جو امریکہ کہتا ہے جو یہ 47 سال تک یہ برداشت کرتے رہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ یا تو ہم اس سے بدتر صورتحال کو قبول کر لیں یا پھر اپنے آپ کو میدان میں رکھیں اور جتنا مقابلہ ہو سکتا ہے کریں. تو اس لحاظ سے حکومت کو بھی تھوڑا سا ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ عوام خود اپنے طور پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ مذاکرات کا راستہ انہوں نے دیکھ لیا ہے، اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، جتنے وعدے وعید کیے گئے تھے ان میں سے کسی پہ بھی ذرا برابر بھی جو ہے عمل نہیں ہوا. لہٰذا ایرانی عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جب آپشن ہی جنگ ہو تو پھر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو ایرانی عوام بھی اسی تناظر میں اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، پہلے سے بھی اسے ایک خدشات تھے اور ان کی حکومت کے اندر بھی اسی طرح کے جو بیانات سامنے آ رہے تھے کہ لمبی جنگ کے لیے تیار رہیں، اور اسی کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ جو حملے ہوئے ہیں اس پہ ظاہر ہے ایک نفرت اور ایک اظہار افسوس بھی کسی حد تک ہے کہ جب مذاکرات میں جا کے بھی یہی صورتحال ہے تو کاش اس جنگ کو جاری رکھتے اور مذاکرات کا یہ وقفہ ہی نہ ہوتا، کم از کم ہم کسی اپنے اس پوزیشن کو چینج کرنے یا بدنام نہ ہوتے کہ ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے. کیونکہ بعض حلقوں کی طرف سے یہ بھی ہے کہ ایران نے اس مسئلے میں جلدی کیا ہے، اسے مذاکرات کی میز پہ نہیں جانا چاہیے تھا، تو وہ ایک عنصر بھی ہے کہ جو اپنے طور پہ یہاں پہ اس وقت مؤثر ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی، تہران سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، ایک طرف ایران کے انقلابی گارڈز نے اس جنگ کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے، تو دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سینٹ کام کو پوری طاقت کے ساتھ ایران پر حملے کرنے کا حکم جاری کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے اور اس دوران عالمی برادری کیا کردار ادا کرتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد اس جنگ کے پاکستان میں جو اثرات ہیں بالخصوص پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر، اب حکومت وقت نے روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا اعلان کیا ہے، جس کو بہرحال پیٹرول پمپس ایسوسیشنز اور دیگر مختلف تنظیموں نے ویلکم نہیں کیا. رادر حکومت وقت سے یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ واپس لیا جائے ورنہ پھر ملک گیر ہڑتال ہوگی. ایک وقفے کے بعد اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. ریاست کو کسی خطرے سے لاحق کرے بغیر اوگرا روزانہ کی بنا کے اوپر قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے تاکہ لوگ خود سمجھ سکیں کہ کیوں قیمتوں کا بڑھانا ناگزیر ہے. یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ جس طرح سے قیمت اوپر جاتی ہے اوپر جائے، اور جس طرح سے گرتی ہے نہ عطا صاحب سے پوچھا جائے، نہ مجھ سے پوچھا جائے، نہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے، فوری طور پہ وہ عوام کو منتقل کر دی جائے. پروگرام میں ایک بار
خوش آمدید ناظرین. آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسیشن نے پیٹرول کی قیمتوں کی روزانہ تبدیلی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے 15,000 پیٹرول پمپ مالکان سے مشاورت کیے بغیر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے مفاد میں یہ قدم اٹھایا اور اگر فیصلہ واپس نہ ہوا تو باقاعدہ ہڑتال شروع کر دی جائے گی. ناظرین، ایران امریکہ جنگ کے باعث عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان میں اصل قیمت اگر پیٹرول کی 191 روپے ہے لیکن اس کے بجائے یہ 316 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، اور اسی طرح ڈیزل 240 کے بجائے 354 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، تو یقینی طور پر صرف سوال اٹھتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ ناظرین پیٹرولیم مصنوعات پر ملک کی تاریخ میں بے تحاشا ٹیکسز ہیں. ناظرین، حکومت 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر 5 قسم کے ٹیکس لے رہی ہے، جبکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ڈیلرز مارجن کا بوجھ بھی عوام پر ڈالا گیا ہے. حکومتی کی دستاویزات کے مطابق 18 جولائی 2026 سے 1 لیٹر پیٹرول کی بنیادی لاگت 191 روپے 42 پیسے بنتی ہے، تاہم حکومت نے فی لیٹر قیمت 316 روپے 15 پیسے مقرر کی ہے. پیٹرول پر 80 روپے پیٹرولیم لیوی، 5 روپے کلائمیٹ سپورٹ لیوی، 18 روپے 16 پیسے کسٹم ڈیوٹی، 6 روپے 95 پیسے ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن، جبکہ 7 روپے 87 پیسے آل مارکیٹنگ کمپنیوں کا مارجن اور 8 روپے 64 پیسے ڈیلرز مارجن شامل ہے. اسی طرح فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی بنیادی لاگت 241 روپے 70 پیسے بنتی ہے، جبکہ حکومت نے اس کی قیمت 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر کی ہے. دستاویزات کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل پر مجموعی طور پر 112 روپے 65 پیسے کی لیوی، ٹیکسز اور مختلف مارجن وصول کیے جا رہے ہیں. ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر پیٹرولیم لیوی 70 روپے 82 پیسے اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی 5 روپے کے حساب سے عائد کی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر میں 15 روپے 68 پیسے کسٹم ڈیوٹی، جبکہ 4 روپے 43 پیسے ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن، جبکہ 7 روپے 87 پیسے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا مارجن اور 8 روپے 64 پیسے ڈیلرز مارجن لیا جا رہا ہے. تو پاکستان میں ناظرین مشرق وسطیٰ کی جنگ سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ضرور ہوئی ہیں، لیکن اس میں جو حکومتی ٹیکسوں کا عمل ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ قیمتیں اس پہ رد و بدل ہوگا، اور جب فیصلہ کیا گیا اس اگلے دن کچھ 5.25 روپے پیٹرول اور 31 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا. اور اب پاکستان پیٹرول ڈیلرز ایسوسیشن اس فیصلے کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں. کا کہنا یہ ہے کہ نہ تو عوامی مفاد میں اور نہ ہی ملکی مفاد میں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر پاکستان ڈیلرز پیٹرول ڈیلرز ایسوسیشن عبدالحسیب صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ اس فیصلے کی مخالفت کس بنیاد پہ سر کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو وفاقی وزیر نے پریس کانفرنس کی اس نے کہا ہے کہ جی ریاست کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، ریاست کا مفاد ہے اسی میں کہ اس بنیاد پہ چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے، بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیں جی، یہ پتہ نہیں کس کے مفاد میں فیصلہ کیا ہے. اس میں عوام ہی پسے گی اور ڈیلرز پسیں گے اور او ایم سیز پسیں گی، اور سب کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ چیز مینیج نہیں ہو سکتی جب آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو آپ نے کانفیڈنس میں نہیں لیا. پوری دنیا میں یہی طریقہ ہے. اگر ہوتا ہوگا ملکوں میں تو پر ڈے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے مارجنز بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم بنایا جاتا ہے جو کہ وہ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. اس ملک میں اگر آپ نے کراچی میں کر لیا تو اب کنٹری میں اور انٹیریئر میں آپ کس طرح سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے؟ سسٹم نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ سسٹم وہاں پہ نہیں ہے، تو گاڑی جب جائے گی تو کس طرح لائے گی؟ یہ تو پبلک کے لیے عذاب بن جائے گا. یہ تو پمپوں پہ لوگ ماریں گے آ کر لوگوں کو کہ بھئی ہمارے ریٹ کے آگے کوئی ریٹ ہوگا کہیں کچھ. کس طرح کمیونیکیٹ کر سکیں گے وہ فوراً کا فوراً 12 بجے کہ یہ نیا ریٹ ہو گیا ہے؟ تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا تو فارمولہ ہی بننا چاہیے الگ سے. تو وہ فارمولہ سر پھر آپ ہی بتا دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے مشاورت بھی نہیں کی، حکومت نے کوئی بہتر حل بھی نہیں دیا، تو پھر آپ کی ایسوسیشن کے پاس وہ کون سا بہترین حل ہے کہ جس کی بنیاد پہ گویا کہ نیا فارمولہ طے کیا جائے؟
دیکھیں نا اس کو تو تقریباً وہی جیسے 15 دن کا تھا وہی سسٹم ان کو رکھنا چاہیے. اور اگر اس میں بھی پرابلم آئی تھی کوئی ہمیں سپلائیز نہیں مل رہی تھی, ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے تھے, آئل پیمنٹس ہوتی ہیں جس کو کلیئر ہونے میں 1-2 دن لگتے ہیں, تو اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے ایشوز آتے ہیں کہ وہ چھٹی آ جاتی ہے, پھر سپلائیز نہیں مل رہی, کمپنیوں کی سپلائیز کی پرابلم تھی, ان کو 2 دن تک مال نہیں دے سکے وہ لوگ. تو ملٹیپل ایشوز ہیں جو کہ وہ ایڈریس کرنے پڑتے ہیں. پھر آپ ایرانی پیٹرول وغیرہ کو تو آپ روک نہیں سکے, آپ کہتے ہیں ہم ڈی ریگولیٹ کریں گے, تو وہ جب وہی کنٹرول نہیں ہوا تو پھر وہ پرائزز کا کس طرح ہوگا, پھر تو یہ پمپ بندی ہو جائیں گے, پھر تو وہی انلیگل کام ہی ہوں گے, وہی چیزیں چل سکتی ہے. اس میں ہم لیگلائز کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عبدالحسیب صاحب, یہ جو ہم عالمی مارکیٹ سے سودے کرتے ہیں, تیل خریدتے ہیں, یہ کتنے مہینے بھر کے لیے ہوتا ہے؟ 2 ماہ کے ہوتے ہیں, کتنے مہینے کے لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ جو حکومت کے تو ہمیں اقدام سے لگ رہا ہے کہ شاید ہم روزانہ کی بنیاد میں عالمی مارکیٹ سے خرید رہے ہیں, تو جیسے وہاں پہ قیمت اوپر جائے گی تو ہم بھی ادھر بڑھا دیں گے. بٹ آپ کے خیال میں کیا یہ سودے 1 ماہ کے, 2 ماہ کے, کتنے کے لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس دوران تو پھر اگر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا بھی ہے تو جس قیمت پہ آپ نے سودا کیا اسی پہ آپ کو پیٹرول ملے گا, ڈیزل ملے گا. دیکھیں ان کا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے اس کے اندر, وہ بھی ہمارے پاس فنڈز کا ایشو آتا ہے. پھر جب خریدا جاتا ہے یہ کہتے ہیں پلیٹس 1 ہفتے کے ہم ریٹ لیں گے, تو 1 ہفتے کے ریٹ لے کر آہستہ آہستہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. تو ریزرو چاہیے, جس کا ریزرو ہمارے پاس اتنے یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ اس کو مہینہ یا 1.5 مہینے کے لیے ریزرو کیا جائے. پہلے تو گورنمنٹ نے پچھلی وار میں اس کو اچھا مینیج کر لیا تھا کسی طرح بھی, مگر اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے, اور اس پہ ان کو بہت ٹائم لگے گا. اس کے لیے فنڈز چاہیے جو کہ ریفائنریز اور کمپنیز کو چاہیے تو انفراسٹرکچر صحیح کرے. جب ان کو پیسے ہی نہیں ملیں گے تو آگے اپ گریڈ کیسے کریں گے, کاروبار کیسے چلے گا؟ بتائیے بھائی, دنیا میں اپ گریڈ ہوتا ہے, اس کے لیے کاروبار کرتا ہے, نفع تو حق ہے انسان کا, مگر جائز نفع کمانے کا حق ہے, مگر انویسٹمنٹ کے لیے بھی آگے ہر جگہ 20 سے 30% انویسٹمنٹ ہر کمپنی کو کرنی پڑتی ہے آگے کے لیے فیوچر دیکھتے ہوئے. تو عبدالحسیب صاحب, اس فیصلے سے صرف پاکستان پیٹرول ڈیلرز ایسوسیشن ہی پریشان ہے یا OMCs اور باقی لوگ بھی اسی طرح کی رائے رکھتے ہیں اور آج جو آپ رکھ رہے ہیں؟ اور اگر حکومت وقت اس فیصلے کو واپس نہیں لیتی تو پھر اگلا لائحہ عمل آپ لوگوں کا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں حکومت کو یہ فیصلہ چینج کرنا پڑے گا اور اس کو ٹائم دینا پڑے گا, اور سب سے مشاورت کر کوئی فیصلہ کریں, کیونکہ یہ دس از ٹو ارلی, اور اس میں انفراسٹرکچر اور سسٹم ان کے پاس نہیں ہے جو کہ امپلیمنٹ کیا جائے. ٹینکرز, لوریز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ سپلائیز آئیں گی نہیں تو پمپوں میں پیٹرول کم ہو جائے گا. آج بڑھ رہا ہے کم, تو بیچ میں آپ ٹینک لوری کہیں راستے میں جا رہی ہے اور اس کو آپ فون کر کہیں گے کہ آپ کے ٹرانسپورٹ کا کرایہ اب یہ ہو گیا, اب یہ کوئی ٹرانسپورٹ کا کرایہ ہے, FBR کا نظام ہے آپ کا, اور ٹیکسز ہیں, ان سب کو مینیج کرنا پڑتا ہے سسٹمیٹکلی, اپنے خزانے میں جمع کرنا پڑتا ہے. ہر چیز اسٹینڈ اسٹل ہو جائے گی, اور 24 آورز میں کوئی کام نہیں ہو سکے گا, نہ ریٹس کا پتہ چلے گا, نہ پیسہ آگے جمع ہو پائے گا, اور اگر کوئی نقصان ہے تو پھر نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جائے گا, اور لوگ مال نہیں منگوائیں گے کہ مہنگا سستا, اور پبلک لائن لگا کر کھڑی رہے گی کہ اب کیا ہوگا. پبلک الگ پریشان ہے کہ جی 24 گھنٹے میں نے جس سے بھی پوچھا وہ ان کے یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے مزید مسئلے بڑھ جائیں گے. بیچارے روز کے روز شام کو نکلتے ہیں, اپنا پیٹرول بھرواتے ہیں, اپنا نیکسٹ ڈے کا حساب کرتے ہیں, ان کے لیے تو مسئلہ بن گیا. یہ آپ بتائیے. لیکن اب آپ کی سٹیٹمنٹ تو آگے نہیں, اب اس کو بھی آئے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے, تو حکومت وقت کی جانب سے کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے, کوئی آپ کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے وزارت پیٹرولیم کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا ہے, یا گویا کہ آپ کی بات کو انسنا کر دیا گیا ہے؟ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی, ہم نے تو ان سے کئی دفعہ ٹائم بھی مانگا, انہوں نے ٹائم نہیں دیا. لاسٹ ٹائم جو ٹائم دیا تھا تو انہوں نے کہا ابھی ہمارے حالات ایسے ہیں کہ سچویشن وار لائک سچویشن ہے, آپ رک جائیے, پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کا مارجن جو ہمارا پینڈنگ ہے 1 سال سے اس پہ ہم بات کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کو مسئلہ حل کریں گے. مگر ہمیں بالکل بائی پاس کر دیا, جبکہ ہمارے 12 سے 13 ہزار پیٹرول پمپ ہیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں. جب آپ کو ایک سسٹم میں سب کو آپ کانفیڈنس میں نہیں یہ کلیئرٹی لینا چاہ رہے تھے کہ اگر حکومت اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتی, واپس نہیں لیتی, تو پھر پاکستان پیٹرول ڈیلرز ایسوسیشن یا پیٹرول پمپ مالکان کیا علامت اختیار کریں گے. بہرحال
یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں اگر قیمتیں بڑھتی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی تو اس سے مہنگائی کا بھی نیا طوفان آئے گا اور یقینی طور پہ وہ عام آدمی کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔